خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج جامع مسجد فیضان غوث پاک میں 25ویں شب تاک رات کے اجتماع میں موجود ہیں اور جو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر لائیو ہمیں سن رہے ہیں، رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے سب سے پہلے ہم تاک رات کی جو دعا ہے، جو حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، 3 بار مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. آمین بجاہ النبی الامین. الحمدللہ عز وجل. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث اور واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ سیف رہیں، بزنس پہ جائیں تو وہاں رحمت ہو، گھر والے پیچھے خیر سے رہیں. حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب چیزیں سیف اینڈ سیکیور رہیں، تو رحمت الہی جس پر برستی رہے گی کیسے انشاءاللہ وہ سیف رہے گا، کتنی برکتیں ملیں گی. تو the more you want to get the رحمت of اللہ سبحانہ و تعالیٰ, the more you recite درود پاک. جتنی رحمتیں چاہیے آپ اتنا درود پاک پڑھتے جائیں، ملٹیپلیکیشن ہوتی جائے گی. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ومن صلی علیہ الفن، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یعنی ہم سب کی تمنا تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. مگر کاندھے سے کاندھا کس کا ٹچ ہوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیں، صفحے درست کر لیں. اٹ مینز ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل جو میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کندھا تو اس سے ٹچ ہوتا ہے. تو آقا کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کا ڈور آف ہیون، جنت کے دروازے پر میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. کتنا کتنا کمال کا وظیفہ ہے. تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی سولیوشن بتا دیں، کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. سچی بات بتا کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ کرے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جائیں اور ہماری زبان درود پاک سے تر رہے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرا ایک دعا کرنے کو جی چاہ رہا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گریجولی ماشاءاللہ ہماری مسجد میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور کئی لوگوں کو جگہ نہیں ملتی ہے، پھر وہ اوپر جاتے ہیں تو اوپر ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے. اللہ کرے کہ ہمیں بڑی جگہ مل جائے، ہماری مسجد کو اللہ اور ایکسٹینشن بھی نصیب فرمائے اور تھوڑا جلدی آ جائے کریں تاکہ آپ آگے جگہ مل جائے کرے. تھوڑا آگے بھی آ جائیں، تھوڑا سا گیپ کور کر لیں. کافی لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تھوڑی جتنی بھی جگہ بنتی ہے اچھی اچھی نیت سے سرکیں گے تھوڑا سا بھی، تو کسی آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کرنا یہ ہمارے صحابہ کی بھی سنت ہے. تو اچھی نیت سے آگے آ جائیں. کیا پتہ کسی کے لیے جگہ کشادہ کرنا ہی آج تاک رات کی قبولیت کا سبب بن جائے. تھوڑا آگے آ جائیں ماشاءاللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ آگے ہمیں کچھ آگے جا کے اسکرین وغیرہ کا انتظام بھی کرنا پڑے گا اوپر کے ویورز کے لیے. انشاءاللہ مسجد کمیٹی سے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہے اوپر؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کو کسی کو جگہ نہیں ملتی تو اوپر جائیں گے تو آپ بیان انشاءاللہ وہاں پر اوپر بھی دیکھ سکیں گے، انشاءاللہ سن بھی سکیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے. اچھا جناب، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا کمال کا موضوع ہے اور ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور لیکن اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام، یعنی اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا میں نے ذکر کرنا ہے، پھر ہمیں اس سے انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے. اور وہ شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ان کا ہے. وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یاد رکھیے وہ انبیاء کے بعد افضل ہیں، لیکن اگر انبیاء کو بھی شامل کر لیا جائے تو پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے نمبر پر شخصیت آتی ہے جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم کی ایک اور خوبصورت، بہت ساری انشاءاللہ باتیں سنیں گے ان کے بارے میں، مگر آپ جو ہے نا یہ وہ ہستی ہیں کہ چاروں آسمانی مذاہب میں آپ کا ادب ہے. یعنی چاروں آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر بھی ہے، آپ کا، اور اب بھی چاروں مذاہب آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو ادب کرتے ہیں. نمبر ون. اچھا، آپ ابو ابراہیم جو آپ کا نام ہے اس کی وجہ تو بتاتا ہوں، لیکن آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں. یعنی آپ کے بعد جتنے نبی ہوئے وہ سب آپ کی اولاد سے ہوئے، اس لیے آپ انبیاء کے والد بھی کہلاتے ہیں. اچھا، آپ کا نام جو ابراہیم ہے نا، آپ کے والد کا نام تارخ تھا، اور ابراہیم ایکچولی سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے ابو الرحیم، یعنی مہربان باپ. چونکہ آپ بچوں پر بہت مہربان تھے، مہمان نوازی آپ کی بڑی مشہور تھی، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اصل میں ابرام تھا جس کے معنی ہے بزرگ. چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے دینوں میں آپ کی عزت ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابراہیم ہوا. اچھا، آپ کا ایک بڑا پیارا لقب ہے ابو الضیفان، یعنی مہمان نواز، بہت مہمان نواز. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا گھر سڑک کے کنارے پر تھا، جو بھی گزرتا آپ اس کو گھر لے آتے اور اس کی مہمان نوازی فرماتے. بلکہ مہمان نوازی کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. اچھا، پھر اسی طرح آپ کے بہت سارے زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. یاد رہے کہ کعبے کی تعمیر جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کی، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تعمیر کعبہ اور یہ کیسے مکہ آباد ہوا کسی بیان میں انشاءاللہ یا جمعے کے کسی بیان میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آج میری نیت کسی اور ٹاپک کی طرف جانے کی ہے، مگر ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری نصیب فرمائے. یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے. آپ کو پتہ ہے مقام ابراہیم کو ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. یہ جو باکس ہے نا مقام ابراہیم کے اوپر، یہ اب لگا ہے 200-500 سال پہلے یہ پتھر کھلے آسمان تلے پڑا ہوتا تھا. کھلے آسمان تلے ہزاروں بارشیں، ہزاروں آندھیاں، ہزاروں موسم تبدیل ہوئے، مگر کمال دیکھیں وہ پتھر میں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان آج بھی ویسے ہی موجود ہے. یعنی اللہ نے نشانی کیسے باقی رکھی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ 200-400 سال کسی عمارت کو چھوڑ دیں، وہ گر جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ پرانی عمارتیں کہاں چلتی ہے؟ 5000 ایئرز پرانا یہ پتھر ہے. اور اس مقام ابراہیم، یہ جنت سے آیا تھا پتھر. اور اس پتھر کی ایک اور خوبصورت بات بتائیں، حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کعبے کی دیواریں تو بہت اونچی ہیں، تو فرمایا کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی نا، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا. آج کل جو ہماری سائنس نے لفٹیں بنائی ہیں نا، سنو، thousands years ago یہ پتھر کیا کام کرتا تھا؟ جب نیچے پتھر لگانا ہوتا تھا یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا، جب اونچا پتھر لگانا پڑتا تھا یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا. تو اللہ کی قدرت کا ایسا نظارہ ہے، اور آج بھی مقام ابراہیم جو ہے سبحان اللہ وہ موجود ہے. ایک عشق والی بات بھی سن جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے بیان میں کچھ عقیدے کا بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں، کوئی عشق رسول کی بات بھی کر لیتے ہیں. اس مقام پر نماز ادا کرنے کا
اپنی سجدہ گاہ بنانے کا قرآن حکم دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ، اپنی مصلی بناؤ، یہاں نماز ادا کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ جہاں حضرت ابراہیم موجود نہیں ہیں، ان کے قدموں کے نشان ہیں، اللہ اس کی عظمت کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، تو جہاں جس قبر انور میں، جس روضے میں خود مصطفیٰ کریم موجود ہیں، تو اس مدینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس روضہ رسول کا عالم کیا ہوگا، مسجد نبوی میں جا کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ والے جہاں سے گزر جائیں، جہاں ٹچ کر دیں، جہاں وقت گزار لیں، وہ جگہ ایسی مقبول ہو جاتی ہے کہ وہاں جائیں تو جا کر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آج کوئی مقدس مقام پر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تو یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، یہ قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے کچھ اسپیشلٹیز ہیں، ایکسکلوسیوٹی ہے، یعنی وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اس طرح جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کو تعمیر کیا، اس پتھر پر اس کے قریب قیام اور سجدے ہونے لگ گئے، اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، آپ کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب آتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آج چونکہ ٹاپک میرا توکل ہے، تو میں ایک ہی واقعے کو بات کروں گا، ورنہ حضرت ابراہیم کی سیرت ایسی سیرت ہے، میں نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، سب کو کہوں گا وی مسٹ ریڈ، کیونکہ آپ کی زندگی میں نمرود کی آگ کا واقعہ بھی ہے، آپ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور کس طرح آپ اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو ایک بالکل لک و دک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ کیسا رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں اپنی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے، مگر وہاں چھوڑنا پورے مکے شہر کی آبادی کا سبب بن گیا۔ اور پھر آپ ہی کی زندگی میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں کیا ہوا تھا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کعبے کی تعمیر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات، وہ پرندوں کا ذبح کرنا بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں جو سننے اور دیکھنے کے قابل ہیں۔ اور پھر آپ کو جب خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی۔ یہ اللہ کے کیسے بندے تھے، ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو اولاد کب ملی تھی؟ آپ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے تھے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل۔ اسمع لفظ عربی کا، اسمع کے معنی ہوتے اللہ سن لے، ایل ہے عبرانی زبان کا لفظ۔ the meaning of ایل is پروردگار، اللہ، اے اللہ میری سن لے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ 99 ایئرز کی ایج میں جا کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، دو باتیں سیکھنی ہے اس میں، مایوس نہیں ہوئے، پکارتے رہے ہیں۔ ہم تو 2-4 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو، بندہ کہتا دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ 99 ایئرز کی دعا، کمال ہے نا۔ اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا بھی جاتا ہے، ہاں آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ہماری دعا قبول نہ ہو، اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں۔ توبہ توبہ، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، آج ہم میں سے کسی کو 5, 10, 15 سال کے گیپ کے بعد بچہ ہو جائے، یا اولاد ہی نہیں ہو رہی اور 10 سال بعد پہلی اولاد ہو، اس کو تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے، کتنا پیار دیتے ہیں اس کو، کیئر کرتے ہیں، بھائی بڑی مرادوں سے ملا ہے، 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور حکم ہو رہا ہے اس بیٹے کو ہی ذبح کر دو۔ آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار، امیجن نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا، اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا، آپ تو چلے گئے۔ اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے، آپ نے چھری بھی پھرا دی، اپنا کام پورا کیا انہوں نے۔ وہ تو اللہ کی شان تھی کہ چھری نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اللہ نے جنتی مینڈھا بھیج دیا، اور وہ ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے، کیا صبر تھا، کیا بھروسہ تھا، قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔
آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال. آپ جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی, لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے, اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو ہر سال اس علاقے میں, اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا. اس میں شراب پیتے تھے لوگ, ناچ گانے کرتے تھے, جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم کو بھی بلایا. آپ نے کہا میں نہیں جاتا. سارے گاؤں والے چلے گئے, آپ اکیلے اس گاؤں میں رہ گئے. آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں, بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں. آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے, جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں, مندر کہہ لیں. آپ اس کے اندر گئے. آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے ہیں, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کلاڑا لیا, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا, کسی کا ناک توڑا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے. جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ یہ بتوں کو کس نے توڑ دیا, ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. بڑا غضب, بڑا غصہ. ڈھونڈو کس نے کیا ہے. کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا, یہ اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے, آپ بتائیں. آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا, جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو, دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے. اب ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا, پریکٹیکلی. کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں. آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے, یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اب اس پوائنٹ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوبصورت, جس کو کہتے ہیں جواب دیا, جو آپ نے جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہتے ہیں تم ان بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو, تف ہے تم پر, تمہارے اندر عقل نہیں ہے, تمہیں خود نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا نا. مگر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے نا, اس کو آپ ایگزامپل بھی دے دیں, دلیل بھی دے دیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, قرآن سے نکال کے دکھا دو, حدیث سے بتا دو, اس کو لاجیکلی سمجھا دو. جس کو نہیں ماننا میں نہ مانوں, اس کو نہیں ماننا. تو یہ شروع سے معاملہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب اتنا زبردست ڈیمونسٹریشن تھا, ہونا کیا چاہیے تھا, توبہ کر لیتے کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ بت اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے نہیں بچا سکے, ہمیں کیا بچائیں گے. مگر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, ان ظالموں نے کیا کہا کہ اب ان کو پکڑ کر ان کو جلا دو. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں, حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکڑ لیا, ان کو گرفتار کیا, اور اب پلان کیا تھا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے. اچھا وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی, ایک بندے کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی. انہوں نے دنیا کی ہائیسٹ فائر ایسٹنگوش کی, اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہ ایریا نو فلائنگ زون بن گیا, پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, پرندہ گر جاتا تھا آگ کے اندر, اتنی خطرناک آگ. ٹھیک ہے. اچھا جب آگ لگ گئی تو ہوا کیا, آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ اے خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, اے اللہ ان کے سوا دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے, عبادت تیری یہی کرتے ہیں, اللہ تمہیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں, میں ان کا معبود ہوں, اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو کرو ان کی مدد. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آیا, کہتا حضور بس آرڈر کر دیں, اجازت دیں, ابھی بارش برساتا ہوں, بارش بند ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو میری مدد کر دے گا, باقی مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا, ہوا کا فرشتہ آیا, کہتا ہے بس آرڈر کریں, ابھی ہوا چلے گی, یہ ساری آگ بجھ جائے گی, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو مدد کر دے گا. اچھا اب فرشتوں کو تو منع کر دیا, اب یہ فرماتے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے, جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا, اس کی مرضی ہے, میں اس میں راضی ہوں. اچھا اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا تو اب حضرت جبریل آئے, کہتے حضور اللہ سے تو عرض کر دیں,
آپ ہماری مدد نہیں لے رہے, آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے, جواب سنو حضرت ابراہیم کا, لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے ہیں میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے نا, اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں, میں راضی ہوں, اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے, اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہو. کہتے مجھے کیا کرنا ہے سکھ کا, اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ ان کے پاس اتھارٹی تھی, ایسا نہیں تھا بے بس تھے, آپ کو باندھ دیا گیا تھا, آپ کو آگ میں ڈالا جانا تھا, ان کے پاس اتھارٹی تھی, فرشتے آ رہے تھے, مگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں مدد کی ضرورت تمہاری, رب دیکھ رہا ہے نا, وہ کر دے گا مدد. اچھا ایج کیا ہے, 18 to 20 years, یہ کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی. اس ینگ ایج میں آپ کا لیول آف توکل اور لیول آف ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا. اور اب کیا ہوا, اب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. اچھا آپ آگ میں جو گئے تھے نا, آپ نے ایک دعا پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو اب اللہ کریم کی طرف سے آگ کو آرڈر کیا دیا گیا. آپ نے نہیں مانگا, مگر رب کی طرف سے کیا آرڈر دیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا, تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی, اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. ہائے ہائے, اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا, ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی, یہ بھی یاد رکھیے گا, آگ موجود تھی. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی, چیپٹر کلوز. نہیں, آگ جل رہی ہے, حضرت ابراہیم اندر ہیں اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتا ہے آپ کو, کچھ سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں, بعض تفسیروں میں لکھا 7 days, 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے, مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں, میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے. ایک بڑا کمال کا شعر ہے. اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے, ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے, ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا, ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا, کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں, 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے گی, اوئے ہوئے یہ تو پیسے کم ہو جائیں گے, 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے. کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے, پیسے کم ہو جائیں گے. ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے. عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی, میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کمی ہوں گے نا. لاجک یہ کہتی ہے, رحمت کچھ اور کہتی ہے. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی, عشق نے لگائی تھی. عقل تو کہہ رہی تھی جل جائیں گے, عشق کہتا ہے کود جاؤ, رب کا حکم ہے نا, رب کی رضا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. پنجابی کا ایک شعر ہے, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. ہاں عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. ہاں بعض اوقات عشق والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا لکھا, کیا کمال کی بات. یقین کرے یہ شعر جو ہے نا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پرابلم سالو نہیں ہو رہی, بڑی مشکل ہے. ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کنڈیشن ہے, لیول آف ایمان اگر وہ ہو جائے نا, توکل ٹرسٹ, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا,
آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بنے گی, آج بھی آپ کی پرابلم سالو ہوگی, بس ایمان وہ چاہیے, لیول وہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. تو اس واقعے سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا, مشکلوں پر صبر کرنا اور امتحان پر اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا, یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے حل, جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا, جب تک یہ فون نہیں کرے گا, جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں, پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ جو یہ توکل ہے نا, اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو, اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہے پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے؟ بڑا اسٹڈی ہے, کیس اسٹڈی کیجئے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پرندے ہیں کتنے دنیا میں. ایک تحقیق ہے کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا, ملٹی پلائی بائی 10 اس میں جانور ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر اس وقت 8 ارب انسان ہے نا, تو اس وقت دنیا میں 80 ارب جانور ہیں. اب جب سارے جانور شامل ہو جائیں گے, ہاتھی گھوڑے جتنے بھی جانور ہیں, فرمایا جتنے یہ جانور ہیں نا, اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کریں تو اتنے پرندے ہوتے ہیں. 800 ارب پرندے ہیں دنیا میں. اچھا چلیں پرندوں کی بات چلیے, تو ایک اور پرابلم جو آج ہم کریٹ کرتے جا رہے ہیں ان پرندوں کے لیے کہ ہم, اچھا پرندے کہاں رہتے ہیں؟ ہم تو گھروں میں رہتے ہیں, جانور جنگلوں میں رہتے ہیں. پرندے کہاں رہتے ہیں؟ درختوں پہ رہتے ہیں. اور ہم درخت کاٹی جا رہے ہیں. ہم درخت کاٹ کر ان کی رہائش گاہ ختم کر رہے ہیں. اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے. یہ بزرگ بیٹھے ہیں, میں بھی چھوٹا تھا, مجھے یاد ہے صبح اٹھتے تھے تو کوئل کی آواز آتی تھی, کبھی کبھی بٹر فلائی. آج کے بچوں نے تو بٹر فلائی نہیں دیکھی ہوگی, کتابوں میں یا ویڈیوز بھی دیکھی ہو. ہم بٹر فلائی پکڑتے تھے اسکول میں جا کے, کسی پھول پہ جا کے نظر آتی تھی. کوئل کی آواز, یہ سب چلا گیا. کراچی والے تو سنتے ہی نہیں کہاں پرندوں کی آوازیں, کون سے پرندے, اسپیشیز غائب ہو گئیں. یہ پورا ایکو سسٹم ہے. اگر آپ ٹریز لگاتے ہیں تو پرندے, یہ ان کے گھر ہیں, ان کی کالونی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم درخت لگا ہی نہیں رہے, درخت کاٹے جا رہے ہیں اور ان پرندوں کو مائگریٹ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے, اس کا بھی حق ہے اس زمین پر. یہ صرف انسانوں کی زمین نہیں ہے, سب کا حق ہے نا. تو درخت لگانا صدقہ جاریہ فرمایا گیا. تو درخت لگائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF more than 3 million ٹریز لگا چکا ہے, اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. تو چلیں آج 25ویں شب کو یہ بھی نیت کریں, کم از کم ایک درخت لگائیں اور اس درخت کو انشاءاللہ پودا لگائیں اور درخت بنائیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں, ان کی روزی کا انتظام کیا؟ اتنا کمال کا یہ اسٹڈی اگر آپ کریں, اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو, آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا کوئی چھوٹی سی اس نے کبٹ بنائی ہوئی ہو اور 2-4 دن کا چارہ جمع کیا ہو, کسی پرندے کے پاس دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں, اپنے درختوں سے اڑتے ہیں, اور جب شام واپس آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے. توکل کا لیول دیکھیں نا, توکل ہے نا, ان کو کل کا جمع ہی نہیں کر رہا. ہمارے کبڈز بھرے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے, ہماری جیبوں میں پیسے, ہمارے اناج کے ڈبے کھولے کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی. کال کرو تھینو, پرسوں کیا ہوگا, 1 سال بعد کیا ہوگا, بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا, میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے, سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں. جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے, وہ مجھے دے رہا ہے. جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا. بچی پیدا نہیں ہوتی, ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اس کی شادی کا کیا ہوگا. ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے, تو ابھی سے ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے. نہیں, اللہ پر بھروسہ, یقین, وہ کریم ہے, وہ مالک ہے, ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے, مجھے بھی دے گا. بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں, وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے. ہاتھی کی خوراک دیکھی ہے, وہ منو کھاتا ہے, چونٹی ذرہ کھاتی ہے, وہ ذرے چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے. تو وہ مجھے بھی دے گا, بس لیول چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں. یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے
اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے اسے چاہیے تقوی اختیار کرے، اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو مصیبت میں کام آئیں گے، ہاں کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے، مکے مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے۔ یہ بھول ہے ہماری۔ مجھے بتائیے، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی۔ ہاں مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا، پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے، بیسٹ کمرہ لے لیا، سلنڈر لے لیا، بڑی سورسیں لگتی تھی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، مجھے دبئی سے کال آئی تھی، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا، اور مطلب وہ بندہ ایسا ہے کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں وہ کووڈ ہو گیا ان کو، اس وقت بڑا خوف تھا کراچی میں، پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا، کہہ رہا یار کچھ کر دیں، جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں، ان کو کوئی کمرہ، ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، سلنڈر نہیں مل رہا، کچھ کریں، یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے، کچھ نہیں ہوا، اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا۔ کدھر گئے پیسے، کدھر گئی سورس ہے؟ یاد رکھیے گا۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا۔ میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں، کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا۔ مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے ہیں تمہارے پاس، 3 مہینے۔ کل رات میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا، وظائف پڑھے، مجھے بتایا سارا، انہوں نے پورا سسٹم بتایا۔ میرا رب چاہے نا، انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے کوئی بایوپسی نہیں کرے، کینسر ڈاکٹر نے ڈکلیئر کیا، لیور کینسر، کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے۔ کہتے نہ میں نے بایوپسی کرائی نہ میں نے کیمو کرائی، مجھے کچھ وظائف ملے، میں نے وہ وظائف کیے، اللہ نے مجھے، آپ کے سامنے بیٹھا میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ تو یہ توکل ہے نا، یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے نا خوش رہیں گے، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ میں اس مسجد میں آیا ہوں، یہاں بہت سارے امیر بیٹھے ہیں، کروڑ پتی بھی نظر آ رہے ہیں، شاید ارب پتی بھی ہوں گے، یہ بھی بھول ہے۔ یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے، یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی، یہ بے وقوفی ہے آپ کی۔ پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے، اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہوتی نا دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا۔ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ دنیا میں جو ہے نا ہر کوئی سخی نہیں ہوتا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، امیر کے دکھ اور ہیں، غریب کے دکھ اور ہیں۔ ہاں مشہور آدمی کے دکھ، آپ کو کوئی مشہور لگتا ہے نا، اوئے ہوئے کیا فیم ہے بھائی، جدھر جاتا ہے لوگ جمع ہو، اس سے پوچھو وہ لائف کیسے گزار رہا ہے، اس کی ٹینشن اور ہیں۔ جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے۔ کاروبار کرنا چاہیے جناب، کاروبار میں بڑو مزو ہے، کاروباری کے دکھ اور ہیں، نوکری والے کے دکھ اور ہیں۔ تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی، آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے یہ سب سے زیادہ خوش ہے، کبھی بیٹھو اس سے اس کے دکھ پوچھو، پریشان ہو جاؤ گے۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا، آپ یقین کریں، کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا، بڑا بنگلہ، وہ بڑا 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، باہر گارڈ کھڑے ہیں، بندہ بولے بھائی کمال عیش کی زندگی ہے، ڈرائنگ روم میں لے جا کے بولتا حاجی صاحب آپ سے ایک کام ہے، اور کان میں آ کے جب اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سخی ہوں یار، اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ۔ تو یہ نہ سمجھیں، یہ تو قرآن کا اعلان ہے، ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا، ہمیں آزمایا جائے گا، بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ کمال دیکھیں، رب نے یہ فرمایا ہم تمہیں عنقریب آزمائیں گے۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے کسی بھی چیز سے، لسٹ بھی دے دی ہے، کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے۔ والخوف، نفس من، کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف آئے گا، کبھی دشمن کا خوف آتا ہے، کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے، کبھی لگتا ہے یار یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ والجوع، تمہیں بھوک لگے گی، تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، غربت آ جائے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، شپمنٹ خراب ہو جائے گی، کوئی مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا، آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا، ہوتا ہے کاروبار میں۔ پھر کیا فرمایا؟ الانفس والثمرات، تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی، چلتے چلتے بیماری آ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یار کچھ سب چیزیں سیٹ تھی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر، یہ تو ہونا تھا۔ پھر کیا فرمایا؟ والثمرات، تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے، مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا، کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، خوشخبری صبر والوں کے لیے، بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ۔ اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا،
پھر کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب ہمارے اوپر کوئی, ہمیں جیسے پتہ چلے یار لاس ہو رہا ہے, دشمن سامنے آ گیا ہے, کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی ٹینشن آ رہی ہے, تو الارم بج جائے میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے, میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا ہے, ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے, میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جانی ہے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے, سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے اور ان کا نام ہے حضرت, درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, حضرت حاتم اسم, بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے. ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا سے, اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے, تو حج کا ذکر نکل آیا, تو ان کے دل میں بھی حرمین طیبین جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, فاقے چل رہے ہیں, اور آپ مکہ مدینے جانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, اسباب پر, چیزوں پر. تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں, کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, آپ چلے جائیں. بچی کو, حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو آپ کی جیسے ہی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گئے, کہ یہ آپ نے کیا کیا. اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 month, ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, تیرے بھروسے میں نے کہا تھا, اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی. تو اسی حضرت حاتم اسم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے, کیا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں, اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں, اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اسم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے, سبحان اللہ. اب کیا ہوا, جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا, اللہ نے اتنی مہربانی کی, اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو وہ بچی کے جملے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری, جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا, فقر و فاقہ ختم, وی آر ناؤ رچ. وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا, سبحان اللہ, کہ دوسری طرف سیدنا حاتم اسم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اسم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب میں کسی نے کہا ہے حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں.
آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا, اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں, پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں, لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا, پھر بھروسہ کدھر گیا. یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے, یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں. آج 25ویں شب ہے, یہ نیت کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا سن لے, اس کی پکار سن لے, اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنی دعا مانگے, اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را اس سے نکل آئیے, ہمت کیجئے, ایک بار آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ, یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے, پوری فیکٹری چل رہی ہے, پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے, جھوٹ پہ چل رہا ہے, بہت ساری غلطیاں ہیں, کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے, وہ کریم ہے, وہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک اور بات سنیے, یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں, ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی نا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں, میری مائیں, میری بچیاں سن رہی ہیں, وہ بھی اس حدیث کو سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی, یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اچھا بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور وہ کیسے, یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں, پڑوسیوں, ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ اب سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ اسے اس کی تنگ دستی پر آر دلائیں گے, اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے, اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. یہی کہتے ہیں نا گھر والے تم نے کمایا ہی کیا, ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں, ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا, شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا. گھر والوں کا پریشر, دوستوں کا پریشر, پڑوسیوں کے تانے. ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز ایک بات یاد کر لو, پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, اچھا مال ہونا کمال ہے. ہمیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جب ہم کسی بہت بڑے امیر آدمی کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اس مسجد میں دونوں کیٹیگری آ رہی ہیں, تو چلے مجھے اچھا ہے دونوں کو میسج کرنے کا, بات کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, جناب مزے میں تو یہ ہے, برکت اس میں ہے. نہیں, ایک جملہ آج یاد کر لیں, سب یاد کر لیں, برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, حرام کے ہیں, سکون نہیں ہے, سو نہیں پا رہا, بچے بیمار, نافرمان, گناہگار, وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں, سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں ہے, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں,
ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے, کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا. واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا, اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا. یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیے. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں. جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا, وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا, ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے, جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے سٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں, لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا. تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا, جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے؟ کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ, سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو, پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت, اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے, اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے. یقین کریں جب پھنس جاؤ نا, اس آیت کو اللہ کرے آپ یاد کر لیں. میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے, کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو, جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے. پورا فارمولہ اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے ہیں تو آپ حیران ہیں, یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے,
کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے کہیں, کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسا ہوا ہے؟ سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا, توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ؟ توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. یہ راتیں اللہ سے باتیں کرنے کی ہیں, یہ راتیں اللہ سے گر گڑانے کی ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں, مت بات کیا کرو. کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اور آپ اپنی والدہ کے پاس گئے ہوں گے نیند سے بیدار ہو کر, یا نیند نہیں آ رہی, اور ماں کو کہا ہوگا ماں میں بہت پریشان ہوں, پھنس گیا ہوں ماں, بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں, واٹ ایور آپ کا پرابلم تھا. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں بھی بے قرار ہو گئی تھی, ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی, ماں نے سینے لگایا, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے جب ماں کے پاس گیا, اس ماں نے سینے لگایا. کبھی بستر سے اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح. میرا رب تو وہ ہے جس نے میری ماں کے دل میں ممتا بھی اسی نے ڈالی ہے, وہ کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمارا پرابلم یہ بات ہی نہیں کرتے اللہ سے, ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی ہیں, اور اللہ سے اپنی مادری زبان میں جس طرح بات کرنی ہے بات کریں نا. دنیا میں کسی بڑے آدمی, گورنر, وزیر اعظم, صدر سے بات کرنی ہو, اول تو ٹائم نہیں ملتا, نمبر نہیں ملتا, مل جائے تو سیکرٹری بولتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 15 دن بعد موقع ملے گا. اچھا پھر ملاقات 5 منٹ کی ہوگی. کتنی کنڈیشن ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں خدا سے بات کرنی ہے, احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ پوچھو مولا علی سے. کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں,
اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. کیا ٹو وے کانورزیشن ہے یار. نو بڈی بٹوین می اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نو سیکرٹری, نو ٹائم لمٹ. جتنی بات کرنی ہے کرو نا. ہاتھ اٹھاؤ اکیلے میں, کبھی کبھی تہجد میں بیٹھا کرو. یہ مسجد میں بھی آ کر نا کونا پکڑ لیا کرے, کبھی کبھی فوراً چلے جاتے ہیں لوگ, اور اللہ سے باتیں کریں. اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ بیمار ہوں, پھنس گیا ہوں مولا, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, روزی کے مسائل ہیں, بیماری کے, جو آپ کے دل میں اللہ سے بات کرو. آپ یقین کرو وہ دینے والا ہے. وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جس دن اللہ پر آپ کا بھروسہ بڑھ گیا نا, آپ کو دعا کا لطف آ جائے گا. اب اللہ سے پتہ ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت کا جز ہے, وہ کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا یار میں آج گیا تھا بھائی فلاں جگہ, فائل جمع کرا کے آیا ہوں, مسئلہ حل ہو جائے گا, بہت بڑی شخصیت کو دے کر آیا ہوں فائل. جب آپ یہ پڑھو گے نا تو دل سے آواز آئے گی فائل جمع کرا دی اللہ کی بارگاہ میں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دعا میں شامل کرے اس وظیفے کو, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو. اب ایک وسوسہ, یار مولانا صاحب کہہ تو رہے ہیں دعا تو کرتا ہوں, مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, فلاں مزار شریف پہ بھی کی, فلاں بزرگ سے بھی کروائی, 10 سال سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا. اب شیطان ہے نا کوئی تو دماغ میں بات ڈالے گا. پہلے تو اللہ سے جب محبت کر لو گے نا, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. اللہ نے اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے میں اس پر بھی راضی ہوں, کیونکہ بہت کچھ دیا ہے نا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قول یاد آ گیا. ایک بندہ سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. آپ نے دیکھا سر پہ پٹی بندھی, کیوں باندھی ہے پٹی؟ کہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی باندھی تھی؟ یہ جملہ بہت گہرا ہے, سمجھو اس کو. یعنی یہ آپ اللہ کی ولیاں ہیں نا, یہ اللہ والے نے ان کے نزدیک یہ بھی شکایت ہے کہ سارے شہر کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے آج درد دیا ہے. ایک دن درد دیا تو تم پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو. 29 دن صحت دی تو لوگوں کو بتایا اللہ نے کتنا دیا ہے. کبھی اس کو آپ نے کاؤنٹ کیا؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا تو آپ واویلا کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ساری زندگی چھاؤں میں رکھا, کبھی کبھی پرابلم آتی ہے, کبھی کبھی بیماری آتی ہے, باقی زندگی تو عیش کی ہے. تو اللہ سے محبت کرنا سیکھو. تو میں یہ کہہ رہا تھا وسوسہ کیا ہے کہ یار مانگی جا رہا ہوں کام تو ہوتا نہیں ہے. اب میں اس وسوسے کی کاٹ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. رمضان کے دن ہیں, گھروں میں کئی لوگ ساتھ افطاری سحری کرتے ہیں, کبھی کبھی کسی کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, بچہ ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو جائے, بخار ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اور وہ کہے ابو میں نے شربت پینا ہے ٹھنڈا اور آج آئس کریم بھی کھانی ہے. ہاں بھائی بتائیں کھلائیں گے؟ جواب دیں. نہیں کھلائیں. اچھا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, نہیں میں نے کھانی ہے آج میں کھا کے رہوں گا, آپ کھلا دیں گے؟ اچھا آپ بھی نہیں کھلائیں گے. رو رہا ہے پھر بھی نہیں کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے. اچھا اب آپ کا ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے, کہے گا یار کتنے ظالم ابو ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو آئس کریم, کیا ہو گیا؟ آپ کیا رپلائی دیں گے؟ میں والد ہوں, مجھے پتا ہے کب میرے بچے کو کیا دینا ہے. یہی کہتے ہیں نا, میں والد ہوں مجھے معلوم ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. اب ذرا دل سے میرا جملہ سننا, تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گر گڑا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں سب سے دعائیں کروا رہا ہوں, نہیں ہو رہا میرا مسئلہ حل. ارے مان لو نا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرا رب نہیں کہہ رہا یہ میرے لیے بہتر ہے, میرے ماں باپ میرے لیے برا نہیں سوچتے, تو وہ خالق اگر اس کو یہی منظور ہے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا. کاش یہ جس دن یہ توکل کا لیول مل گیا آپ کو کبھی کسی پرابلم میں ٹینشن نہیں ہوگی. کام ہو گیا تب بھی راضی رہو گے, نہیں ہوا جب بھی راضی رہو گے کہ میرے رب نے نہیں کیا نا, یہی میرے لیے میں نہیں سمجھ پا رہا, مجھے نہیں. بچوں کو کہاں سمجھ آتی ہے, وہ کہتے ہیں ابو اچھے نہیں ہیں, امی اچھی نہیں ہے, مجھے نہیں دے رہی چیز. ابو امی کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں. ارے میری آپ کی عقل اتنی, ہمیں یہ سمجھ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. جس نے کائنات بنائی اسے نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. کچھ لوگوں کو مال علماء کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ امیر ہو جائیں گے تو نافرمان ہو جائیں گے, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کچھ لوگوں کو غریب اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ غریب ہوں گے تو فقر و فاقہ کی وجہ سے اسلام سے چلے جائیں گے. اللہ کی دین ہے, اللہ کی مرضی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں اور آپ ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے کہ اس کو امیر کیوں بنایا, اس کو غریب کیوں بنایا, اس کو لمبا کیوں بنایا, اس کو چھوٹا کیوں بنایا. ارے رب کی مرضی, وہ خالق اور مالک ہے, ہم بندے ہیں, ہمارا کام ماننا ہے, ہمیں اس سے محبت کرنا ہے, ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے. خدا
خدا کی قسم اگر آج میں اور آپ توکل کو پالیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. تو آج کے بیان میں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے کرنی ہے, کیونکہ اس نے سب سے زیادہ عطائیں مجھے دی ہیں. ارے میں جب پیدا نہیں ہوا تھا, جب سے مجھے نواز رہا ہے, میں ماں کے پیٹ میں تھا, اس نے میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے, مجھے لنگڑا پیدا نہیں کیا, مجھے بغیر ہاتھ کے پیدا نہیں کیا. کہ بچے نابینا پیدا نہیں ہوتے, کیا دل کے سوراخ والے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ میرے رب نے مجھے پورا پیدا فرمایا. اور سنو کس دور میں پیدا کیا؟ میں 5,000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتا تھا, میں کسی اور نبی کا بھی امتی بن سکتا تھا. میرے رب نے بن مانگے مجھے میرے نبی کا امتی بنا دیا. یہ اس امت میں بنایا جس امت میں داخل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کیا کرتے. یا رسول اللہ, اب ذرا سوچیں کہ کس قدر ہم پر مہربانی ہے. یہ ہم نے مانگی تھی؟ میں نے اور آپ نے کیا پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی, یا اللہ صحیح سلامت بنانا, اندھا مت بنانا, بہرا مت بنانا, گونگا مت بنانا, اے اللہ مجھے جو ہے وہ نبی پاک کا امتی بنانا؟ Nobody ask. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم کسی غیر مسلم ماں باپ کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے. نہیں ہوتے بچے پیدا کرسچنز کے گھر میں, جیوز کے گھر میں, ہندوؤں کے گھر میں. کتنی مہربانی کی میرے مولا نے, مجھے مسلمان ماں باپ دے دیے. میرے کانوں نے سب سے پہلی آواز اذان کی سنی. اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ کوئی بھجن سنتا ہے, کوئی پتہ نہیں کدھر کیا کیا گھنٹے سنتا ہے. میرے اللہ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا, میرے ماں باپ نے سب سے پہلے میرے کان میں اذان سنائی. اس مہربانی کا شکریہ ادا نہیں کرو گے کیا؟ اس پر اطمینان نہیں؟ کتنی مہربانیاں گنواؤں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سارے میرے بھائی آنکھیں بند کریں, آنکھیں بند کریں جلدی سے. اب کھول دیں. کیا نظر آ رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں, اندھیرا نظر آ رہا تھا نا. یہ تھوڑی دیر سیکنڈ جو اندھیرا آپ کے سامنے تھا نا, نابینا کی زندگی میں ساری زندگی اندھیرا ہوتا ہے. میں اور آپ ساری زندگی سجدہ کریں نا تو کم ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں. کبھی سوچو وہ نابینا زندگی کیسے گزارتا ہے, نہ بچوں کو دیکھ سکتا ہے, نہ فیملی کو دیکھ سکتا ہے. عید کے دنوں میں بچے آتے ہوں گے, ابو دیکھو کیسے کپڑے پہنے, وہ بیچارہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نے کب شکر ادا کیا یار, اللہ تو نے آنکھیں دی, سلامت دی, اندھا نہیں بنایا. یہ تو ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں, کتنی نعمتیں گنواؤں. نا شکری, شکوے, کمپلین, آلویز کمپلین. محبت کرو اپنے رب سے. ارے بہت دیا ہے, بہت. اور سچی بات یہ, جتنا گناہگار ہوں نا, جتنا بڑا نافرمان ہوں, نافرمانوں کو کون دیتا ہے؟ آپ جاب سے فائر کر دیتے ہو, آپ کی بات نہ مانے امپلائی فارغ, بچہ بے نافرمان گھر سے نکال دیتے ہو. میں تو کتنا بڑا نافرمان ہوں, مگر روز دیے جا رہا ہے, روز دیے جا رہا ہے, کوئی نعمت واپس نہیں لے رہا. اور ہم اللہ سے ہی شکوہ کرتے ہیں, اللہ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے. آج سیکھ کے جانا ہے, آج بدل کے جانا ہے, آج اپنے رب سے محبت کا درس لے کے جانا ہے. مجھے کسی سے اتنا پیار نہیں کرنا ہے جتنا مجھے اپنے رب سے پیار کرنا ہے. وہ بڑا کریم ہے. یقین کرو, جب رب سے بندہ محبت کر لیتا ہے نا, جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, قرآن میں اس کا اعلان ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ آج کی رات تو ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے, ہم اسی سے مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے, ہمیں اپنا یقین عطا کر دے, تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے. اللہ ہم کمزور ہیں, ہل جاتے ہیں, ہمارا بھروسہ ہل جاتا ہے, ہمارا توکل شیک ہو جاتا ہے. اللہ وہ غلطیاں بھی معاف کر دے. ہو سکتا ہے ہماری زبان سے ایسا کچھ ادا ہو گیا ہوگا, ہم نے تیرے فیصلوں پر بھی اعتراض کر دیا ہوگا. کریم ہے, مالک, مبارک رات ہے, ہمارے وہ جملے معاف کر دے, اور اب ہمیں اپنا بھروسہ عطا کر دے, ہمیں اپنا یقین عطا کر دے, تیرے فیصلوں پر اطمینان عطا کر دے, اور ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سیکھ کر جانا ہے, اور قرآن کا یہ پیغام ہے. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں, اللہ رسول کی محبت سکھائی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی چینل دیکھیں. فیضان مدینہ میں الگ دھوم ہے الحمدللہ. وہاں پر 8,000 کے قریب لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت منظر ہے. مشورہ دوں گا, کل جمعہ ہے اور ہر جمعے کو عصر سے مغرب رمضان میں افطار میں اجتماع ہوتا ہے. کل تو جمعۃ الوداع بھی ہے, ہو سکے تو وہاں جمعہ پڑھیں 3:30 بجے. ہماری مسجد میں بھی کل 2 جمعے ہوں گے, ایک 1:15 بجے ہوگا, ایک 3 بجے ہوگا, اور جو 3 بجے جمعہ ہوگا اس میں 2:15 بجے انشاءاللہ مجھے بیان کرنے کی سعادت ملے گی. اور پھر انشاءاللہ میری بھی نیت ہے کہ عصر سے مغرب کل فیضان مدینہ میں جا کر اللہ والوں کے ساتھ, ہزاروں معتکفین کے ساتھ ہم بھی ہاتھ اٹھا لیں گے, پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے.
ہمارا بھی کام بن جائے گا. تو کل ہو سکے تو افطار فیضان مدینہ میں کریں. پھر 27ویں شب سبحان اللہ ہم تو اسی طرح ہر تاکرات میں یہاں پروگرام کر رہے ہیں. 27ویں شب کو بھی اسی طرح یہاں 11:30 بجے صلاۃ و تسبیح ہوگی, 12 بجے بیان ہوگا, 1 بجے کے قریب دعا ہو جائے گی. لیکن انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تقریباً 2 سوا 2 بجے الوداع اور دعا کا سلسلہ ہوگا. اللہ کے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کروڑوں لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں, دنیا بھر سے لوگ شامل ہوتے ہیں. اس دعا کو مس نہیں کیجئے گا. فیضان مدینہ ضرور جائیے گا اور وہاں جا کر اس دعا میں شرکت کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مختصراً ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود السلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله,
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے وہ اسلامی بھائی جو آج فیضان غوث پاک مسجد میں موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر لائیو ہیں، مانگنے کی رات ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، بڑے یقین اور بڑے بھروسے کے ساتھ آئیے، اپنے رب سے دعاؤں میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله يا رجاء السائلين يا امان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے، سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ آج 25ویں شب ہے، 24 روزے گزر چکے ہیں. اے اللہ ہم ایسی عبادتیں نہیں کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا. اے رب کریم بہت کچھ سوچا تھا کہ رمضان آئے گا تو یہ بھی عبادت کریں گے، وہ بھی عبادت کریں گے، مگر مولا غفلت میں رمضان گزار دیا. اے میرے کریم مولا، جن لوگوں کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے بھی قبول فرما، جن کی عبادتیں قبول کی ان کا واسطہ ہماری عبادتیں قبول فرما. اے اللہ جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے صدقے بھی قبول فرما. اے اللہ اے کریم جن کی بخشش کر دی ہے ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہماری بھی بخشش فرما دے. اب تو تھوڑے دن رہ گئے مولا، رمضان کو ہم روک نہیں سکتے، مگر مالک رمضان جانے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جا، ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ آج ہم نے بیان سنا ہے، اے قریب ہمیں تجھ پر سچا بھروسہ عطا فرما. اے اللہ زبانی تو بات کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. اے اللہ تیرا کس زبان سے شکر ادا کرے. سچی بات تو یہ ہے کہ تیرے احسان ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنے تو نے ہم پر احسان کیے ہیں. اے اللہ تیرے ہر احسان پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری ناشکریاں معاف فرما دے، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے پروردگار تیرا ہی فرمان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اے اللہ ہمیں شکر گزار بھی بنا دے اور ہماری نعمتوں میں برکت بھی عطا فرما. ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا. اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ رمضان آتا ہے، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں اور رمضان کے جاتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اے اللہ اس بار
اور ہم پر ایسی نگاہ عنایت ڈال دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے جڑے رہیں، رمضان کے بعد بھی 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما۔ اے کریم بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے بندے اور تیری بندیاں دعا میں شامل ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے کریم اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے مولا روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ مبارک رات ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے اے اللہ صبح ہونے سے پہلے وہ خوشخبری عطا فرما۔ یقیناً ہمارے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مسئلہ بہت بڑا ہے، آسان نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے لوگوں کے لیے بڑا ہوگا، تیرے لیے کچھ بڑا نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے اور ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ پروردگار اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے کریم مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اب ہم وہ دعا کرنے جا رہے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں رب کو پکارا اور اللہ نے اس اندھیرے سے اس مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی۔ اپنی پریشانیاں اپنی مشکلیں ذہن میں لائیے اور آئیے اسی الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اس مبارک طاق رات عرض کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آج آپ کو ایک مشورہ بھی دینا تھا، شب جمعہ ہے، کل جمعۃ الوداع ہے، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ ہمیں فطرہ تو ویسے ہی عید سے پہلے دینا ہے، علماء کہتے ہیں ایڈوانس میں بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ ہماری اسی مسجد کے باہر اسٹال موجود ہے، اپنے بچوں کا فطرہ دعوت اسلامی کو دیں، اور دعوت اسلامی کو فطرہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے عظیم کاموں میں ہم بھی حصہ دار بن جائیں گے، اور اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ کھجور کا، کشمش کا، اور اللہ نے اور نوازا ہے تو اجوا کھجور کا فطرہ دیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے انشاءاللہ وہ ملٹیپلائی ہو کر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ آج رات یا کل دن میں، جمعے کے دن میں فطرہ ادا کر دیں اور انشاءاللہ اس نیکی میں اپنا حصہ ملائیں۔ تمام اسلام میں تشریف رکھیں گے، پہلے نیاز تقسیم ہوگی۔